ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ اگر کوئی بیانیہ چل سکتا ہے تو صرف وہ جو ریاست چاہے، اور اس کا ثبوت ہے آج کی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس یا اس گیلری میں، شہداء گیلری میں جو انہوں نے بات چیت کی، جو کہ بالکل اس سے اپوزٹ ڈائریکشن میں نظر آئی جو اس سے کچھ دن پہلے تک وہ اپنے جلسوں میں، کارنر میٹنگز میں، پریسرز میں کہہ رہے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی پہ ان کی تنقید پہلے بھی جاری رہتی تھی، لیکن وہ بار بار جو یہ بات کر رہے تھے کہ کسی ایک خاص جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، اور بار بار وہ بزرگوں کی سیاست پہ بھی بات کر رہے تھے اور بھی بہت ساری باتیں کر رہے تھے، وہ آج ساری نل اینڈ وائڈ ہوئیں. اور آج ان کا بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. نمبر 1، انہوں نے ہٹ کیا کہ جو کچھ پاکستان میں دہشت گردی کی شکل میں ہو رہا ہے وہ سب کیا دھرا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ہے. انہی کے دور میں دہشت گردوں کو واپس لایا گیا، قیدیوں کو چھوڑا گیا جو کہ دہشت گرد تھے، اور ہماری فوج پاکستان جو اتنے عرصے سے ہم دہشت گردی سے لڑ رہے تھے اور کامیابی سے لڑ رہے تھے، اس کو دوبارہ اسی نہج پہ پہنچانے میں بھی اگر کسی کا کردار ہے تو وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے. دوسرا، اسلام آباد میں وزارت داخلہ کا قائم کردہ دیوار شہداء تھی یہ، جس کے دورے کے بعد انہوں نے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے ہمراہ بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس سے انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ اگر پچھلے دنوں کوئی سیم پیج نہیں تھا تو وہ اب موجود ہے. وہ نگران گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں پر نواز شریف کھڑے ہیں، جہاں پہ زرداری صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی پولیٹیکل فیوچر ہے بلاول بھٹو کا تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ آج انہوں نے پوری کر دی. یہ یو ٹرن انہوں نے کیوں لیا اس کا جواب ان سے معلوم نہیں، کون مانگے گا، لیکن بہرحال یہ جو پریسر ہے اس کی ایک آج بڑی سمبولک ویلیو نظر آئی. آپٹکس بتا رہے تھے کہ جو سمجھانا تھا زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو، وہ بلاول بھٹو کو سمجھ آ گیا ہے. اسار رانا صاحب ہیں میرے ساتھ، طاہر ملک صاحب ہیں. ملک صاحب، آپ اس پریسر پہ کیا کہیں گے؟ میرا لے جو آپ نے کہا اس کے بعد تو مجھے تو ایسے لگا کہ میں ہی بول رہا ہوں. یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں 3 مہینے سے ہماری یہاں پہ جو بحث چل رہی ہے کہ یہ ملک کی جو سیاست ہے، یہ وہی پوزیشن لی ہے زرداری نے کہ بھی طاقت کس کے پاس ہے، ریاست کے پاس ہے. اور آپ ذرا اس الزام کی گہرائی میں جائیں. میں وہی سوچ رہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اور آج کی دنیا میں اب اگر ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ پہ حملہ کر دیا ہے، وار کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ٹیررزم سے چھوٹی بات ہے، وہ ڈکلیئر ہے. خدا نہ خاص اگر انڈیا ہم سے لڑتے تو اللہ کا شکر ہے ہماری بھی فوج ہم لڑیں گے انڈیا کے ساتھ، مگر ٹیررزم جو ہے اس سے بڑا کرائم ہی کوئی نہیں ہے آج کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو یہ کہا، ایک پی ٹی آئی پہ سیدھا الزام لگا دیا 100% کہ آپ ذمہ دار ہیں جو پاکستان پہ ٹیررزم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری فوج پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار آپ کو بتا دیا گیا، آپ کی ریاست پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار بتا دیا گیا. اور اس کے پیچھے اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو وہ لگتا ہے کہ گھر کا بیدی اگر راؤ انور اگر انٹرویو پہ آ گیا ہے، اور بھی بے شمار لوگ ہیں، آپ کو بھی ان کے نام پتہ ہے، شاید آپ بھی بتا دیں. تو مجھے لگا کہ ان کو ابا جی نے سمجھایا کہ بھائی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے انٹرویو کی، کیونکہ ابا جی کو اپنا بھی پتہ ہے، ابا جی پہ اپنے بھی کیسز ہیں، ساری کہانی ان کو بھی پتہ ہے. تو میرا انہوں نے پوری کوشش کی ہے آج کہ یار انف از انف، آج بریک لگاؤ اور آج کان پکڑ لو. آج تم نے یہ بات کسی صورت نہیں کرنی کہ الیکشن منصفانہ ہونے چاہیے، لیول پلے فیلڈ ہونی چاہیے، وہ اچھی گڈ باتیں. تو مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. جس طریقے سے جس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اس میں کہیں نام نشان بھی نہیں تھا ان کے پچھلے نیریٹو کا. کسی ایک خاص جماعت کے ساتھ خصوصی سلوک ہو رہا ہے جو وہ بار بار کہتے آئے ہیں نون لیگ کے بارے میں، کہیں ذکر نہیں تھا. نیب کے کیسز کام کر گئے ہیں کہ راؤ انوار نے جو باتیں کر دی ہیں اور جو کچھ کھول کے رکھ دیا ہے سامنے، اس کا کوئی اثر ہے؟ دیکھیں، جیسے ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہی بات کہہ دی جو وہ کہنا چاہ رہے تھے، تو میں حیران ہوں کہ آج ہمارے درمیان کوئی شو آمادہ چکر ہے. تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا ملک نے بھی ایگزیکٹ وہی جملہ کہہ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راؤ انوار کی کل کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بڑی معنی خیز ہے، اور آج کل جس اہتمام سے اگر جس دن آپ سمجھیں کہ کوئی خصوصی انٹرویو کسی کا ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ خصوصی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ خصوصی انٹرویو کے اثرات کہیں اور مرتب ہو رہے ہیں. تو وہ اثرات مرتب ہوئے راؤ انوار کو. آپ کو پتہ ہے زرداری کہتے تھے بہادر بچہ، میرا بچہ ہے، ہاں بہادر بچہ کہتے تھے، میرا بہادر بچہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو راؤ انوار صاحب نے تو کل جو پیپا کھڑکا دیا ہے،
ٹائمنگ ہاں وہ ایسا ہے کہ وہ تو ایک FIR ہے آصف علی زرداری کے لیے، لیکن پاکستان کا المیہ ہے زنیرہ صاحبہ کہ یہ جو گھر کے بھیدی ہوتے ہیں نا یہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے اون چودھری PTI کا گھر کا بھیدی تھا، اور ایک بڑا مزیدار گھر کا بھیدی اور بھی تھا، وہ تھے اسحاق ڈار جس نے 164 کا بیان دیا، بیان حلفی، اور کہا کہ جی میں تو منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں نواز شریف صاحب کے لیے، ٹھیک ہے نا. لیکن آج اس کا نام نشان نہیں، اب نام نشان نہیں ہے، اس وہ 164 کا بھی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، ویری امپورٹنٹ. لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، یہ راؤ انوار ہوں، اسحاق ڈار ہوں، یا اون چودھری، اس سے قوم کو آج تک کیا ملا ہے؟ کیا ایک پیسہ بھی قوم کو ہمیں واپس ملا؟ ٹھیک ہے، جب ہم یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب علی ڈاکٹر عاصم جو ہے پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے منی لانڈرنگ کی، جب ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ مقصود چپڑاسی کے اس سے اتنے کروڑ روپے نکلے، یا وہ چینی والا کے اکاؤنٹ سے اتنے کروڑ روپے نکلے، یا جناب علی ایان علی کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی، اور پھر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ تو وہاں سے تشریف لائے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، نواز شریف کو دیکھو جی اتنے وہ تھے، وہ وہاں سے یہاں آئے. نواز شریف سے کہیں ود تو ایان علی ہے جس کو سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ ملک سے باہر بھیجا گیا، اور جو اس کا تفتیشی تھا وہ پراسرار حالات میں مر گیا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو گھر کے بھیدی ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف سامنے والے کو ڈرانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور ڈرا کے کیا حاصل میں بتاتا ہوں کہ وہ پنجابی کہتے ہیں باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی، تو باجی ڈر گئی نا. آج وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والا بلاول آج خوش ہے. جیسے منع کو روتے ہوئے دانت نکلتے ہو تو روتا ہے تو اسے سودر مل جاتا ہے تو وہ اسے سکون آ جاتا ہے. بلاول کو آج لیول پلینگ فیلڈ مل گئی، وزیر داخلہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے، اس نے بھی ساڑھے تے بھی شاہ کے بھائی دیکھو ہم بھی حکومت ہم پہ ہمارے ساتھ بھی کھڑی ہے، خالی نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑی. وزارت خارجہ پہ شاید مان گئے ہوں. ہاں کسی بات پہ بھی مان سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ڈنڈا مضبوط ہونا تو شیر اور بکری ایک گھاٹ کے اوپر پریس کانفرنس جب مرضی کروا سکتے ہیں آپ نے. یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ جو کل دشمن تھا وہ آج آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو پرسوں جس کو آپ سمجھتے تھے ہم نے اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، آج اس کے ساتھ پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہیں. ہماری جو سیاست ہے اس کا رخ بالکل الیکشن کے اس ماحول کی طرف نہیں جا رہا جو نارمل ہوتا ہے. سیاسی ہلچل کیا ہوتی ہے، سارے اوپوننٹس ایک دوسرے پہ وار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں تو کسی کا انٹرویو آ رہا ہے اور اس انٹرویو کے ریوارڈ میں کسی کے ساتھ کچھ کمٹ کیا جا رہا ہے، پھر کیسز ایک لیگل بیٹل الگ چل رہی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. نئی پارٹی کھڑی ہوئی، ہمیں پتہ چلا تھا نون لیگ کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. علیم خان ایک عجیب سولو فلائٹ لے رہے ہیں اب مریم کے اوپر، وہ بلکہ مریم کے جلسے کے اگر ویژولز ہم دیکھ لیں تو یہ بہت ہی مایوس کن تھا. اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ مطلب نون لیگ کچھ بھی ہے ابھی بھی موجود ہے گراؤنڈ پہ، اور اسپیشلی نواز شریف کی واپسی کے بعد اس قسم کا جلسہ مریم نواز کا مجھے تو سمجھ نہیں آیا. تو آپ کو الیکشنز کا صحیح زور نظر آ رہا ہے؟ نہیں، پھر وہ کنٹراڈکٹری جو میں نے بات کی ہے میں تو اس کے ساتھ چلوں گا. یہاں پہ مینجمنٹ ہے، یہاں پہ آپ نے دیکھنا کہ اسپیس کس کے پاس ہے، پاور کدھر جا رہی ہے. اور میرا تو آرگومنٹ ہے کہ اگر اس میں ووٹ ہو تو پہلے تو میں جو کہتا تھا جی ایک بڑا سمجھدار آدمی ہے نواز شریف، وہ سمجھتا ہے کہ ریاست کدھر جا رہی ہے اس کے ساتھ چلنا ہے. اب مجھے لگا کہ تھوڑا سا جو بلاول نے ایک پوزیشن لینے کی کوشش کی، وہ جس طرح اپنا رانا ڈارلنگ کہتا ہے جی وہ اس کے اندر بھٹو کا بلڈ ہے اور بے نظیر کا بلڈ ہے، شاید کچھ اس کو ہوا ہے. تو اگر وہ بھی نواز شریف کی لائن پہ آ گیا، زرداری بھی اسی لائن پہ آ گیا، تو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں اس میں ہو کیئرز کہ آپ جلسہ کر رہے ہیں. میرا تو آرگومنٹ ہے یہاں بیانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بیانیاں بنا کے تو دیکھیں فوراً آپ پہ انٹرویو ہو جائے گا، تو پھر بیانی کی ضرورت کیا ہے. اور راؤ کے بارے میں بھی ایک دو میں کمنٹ کرتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں میرا حال ہے، میں یہ ان سائنٹیفک مطلب کوئی پروف سے بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کرنے لگوں. پاکستان میں جو کلنگ ہوئی ہے نا سرکاری طور پہ کسی پولیس آفیسر نے مارا، یہ نمبر 1 صاحب ہوں گے. اور یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا الزام لگا رہا، پنجاب میں عابد باکسر تھے ورلڈ ریکارڈ ہے ان کا. اور یہ ایک اور چیز more than 400 ایک اور چیز دیکھیں نا، مان لیا بڑے اچھے فضل شناس ہیں مگر 400 بندے، یار اللہ معافی میں سوچ کے ڈر جاتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے چاہے جتنے مرضی کرمنل ہوں. ایک اور بات بڑی اہم ہے
کہ یہ صاحب وہ ہیں جو پاکستان میں آپ کو یاد ہے ایک دفعہ گم تھے اور اتنے زیادہ ان کے تعلقات ہیں, وہ میری تو زبان جلتی ہے بتاؤں کہ ان کے ساتھ تعلقات تھے, کہ مجھے اس دن پتہ لگا کہ سپریم کورٹ میں ایک بیک گیٹ بھی ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا تھا یار یہ بندہ ہی نہیں مل رہا, بندہ ہی نہیں, تو وہ عدالت میں آ گیا. پھر ہمیں اس دن پتہ لگا کہ سپریم کورٹ میں ایک اسپیشل گیٹ ہے اور یہ پاکستان کی 75 سالہ طریق کا واحد بندہ ہے, واحد ملزم ہے جو اس سے آ گیا. تو یہ تو خود وہی سسٹم ہے جس کی ہم بات کر رہی ہے, خود اس کا حصہ ہے, اسی لیے زندہ ہے. یہ ذرا دیکھ لیں رانا صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں, یہ اس طرح کے جلسے اگر ہونے ہیں بہتر نہیں ہے کہ نہ کیے جائیں, بیکاز یہ تو نیگیٹو پبلسٹی ہے, یہ تو مذاق اڑوانے والی بات ہے, یہ تو اور اس تھاٹ کو انڈورس کرنے والی بات ہے کہ شاید نون لیگ جو ہے اس کے لیے بالکل بیٹل فیلڈ تیار ہے, ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن آپٹکس کے لیے چلیں کہیں نہ کہیں مریم. یہ دیکھیں خالی میدان پڑا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ کہ میڈیا کا دور ہے, کچھ چھپتا نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہر دفعہ لوگوں کو لانا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, تو اس دفعہ دے گیو اپ آن اٹ. تو دوسری طرف کے پی میں کارنر میٹنگز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کتنی بڑی ہو رہی ہیں, خیر اس پہ بعد میں آئیں گے. لیکن نون لیگ کو اور آئی پی پی کو جو ایشورنسز تھیں کہ آپ دونوں مل کے پنجاب میں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, آپ کو وہ معاملہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ خان تو کوئی سولو فلائٹ لے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ جو ایک تاثر تھا آپ نے بھی کہا تھا کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ سی ایم ہوں گے پنجاب کے, اور ایک لگ بھی رہا تھا جس طرح وہ ان کو پروموشن ہو رہی تھی ان کی. لیکن آل آف اے سڈن میاں نواز شریف صاحب کا ایک المیہ ہے بہت بڑا کہ وہ ہم کبھی بھی ریلائبل نہیں رہے, پریڈکٹیبل نہیں رہے. ہاں کبھی بھی نہیں رہے. اچھا شاید پریڈکشنز میں ہم آگے پیچھے ہو جائیں, لیکن ریلائبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ ایک مستقل چیز ہے, وہ رہتی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے اپنے گھر کے اور اپنے خاندان کے انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اس بار بھی امید یہی تھی کہ جی وہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی مکس مل ملا کے اور علیم خان صاحب سی ایم بن جائیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے حسب روایت, حسب عادت, حسب ذائقہ, حسب ضرورت, حسب ماضی, ہاں حسب معمول, انہوں نے پھر وہی والی گیم دکھائی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ اس بات سے سخت نالائق ہیں, کیونکہ ماضی میں بھی میں علیم خان, اصل میں ان کے ساتھ تو 2-3 دفعہ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے دور میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح ہوا. ٹھیک ہے, وہ کینڈیڈیٹ تھے تو اچانک جو ہے ہماری پیاری نیب جو ہے وہ جاگ جاتی تھی, کھوکھلا چھپاتی جمعرات آئی, پھر وہ گاتی بھی ادھر پہنچ جاتی تھی. اب اس بار بھی کچھ اسی طرح کا ہو رہا ہے. تو ان کی تلخی جو ہے وہ بڑی واضح تھی. لیکن ایک چیز میں آپ کے اس پروگرام میں بتا دوں کہ یہ تلخی آئی پی پی کے اندر تقسیم کی وجہ بھی بن سکتی ہے. اور علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے رستے اعلانیہ علیحدہ نہ بھی ہوں تب بھی وہ غیر اعلان کے انداز میں علیحدہ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. کیونکہ جو جہانگیر ترین صاحب کے جو مشیر ہیں جیسے اون ہیں اور اس طرح کے 2-3 لوگ ہیں, وہ ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ دھکیل دھکال کے نواز شریف کے کیمپ میں لیں. آپ کو یاد ہے کہ اس ملاقات میں بھی علیم خان نہیں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی طور پہ بھی یہی مشورہ ہے کہ اگر علیم خان نون لیگ کی بی ٹیم بننے کے بجائے اپنی ایک لڑائی لڑیں, تو کیونکہ یہاں پہ بڑا سیاسی ویکیوم بننا ہے. پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں, پی ٹی آئی والے وہ بچے ابھی نکلے تھے 3 دن پہلے موٹر سائیکلوں پہ, ان کی بھی سنا پکڑ دھکڑ ہو گئی. تو یہاں پہ چڑی پر نہیں مارے گی تو پھر کوئی تو ہوگا نا. لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا بڑا کلیم علیم خان کرتے ہیں کہ میں واحد سیاستدان ہوں, میں نے بڑی انویسٹمنٹ بھی کی بقول ان کے پی ٹی آئی میں, اس سے پہلے وہ کاف لیگ سے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. اگر وہ اپنے زور بازو پہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو میرے خیال ہے آزاد حیثیت میں بھی لڑ لیں اور بعد میں الحاق کر لیں کسی سے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ان کے ساتھ کافی الیکٹیبلز ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آئی پی پی تو نام ہی الیکٹیبلز کا ہے, انہوں نے تو ہر حال میں جیت کے بعد میں کسی نہ کسی سے تو الحاق کرنا ہے. تو اس وقت کی لڑائی میری سمجھ سے باہر ہے, بجائے اس کے کہ اس وقت اکٹھے ہو جائیں. دس از دا ٹائم. اس وقت بھی سارے اگر اپنی اس پہ میں کوئی کمنٹ کروں. میرا خیال ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہونے سے اب سی ایم نہیں بنتے, آپ کی کوئی پاپولیرٹی ہو, کوئی سیٹ ہو, الٹیمیٹلی سے بزنس جیسے بعد میں الحاق ہونا ہی ہوتا ہے. وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر کل کو الیکشن لڑوں میں نواز شریف کے پاس چلا جاؤں, مجھے سی ایم بناؤ, یہ تو میری خواہش ہے. نہیں, تو نقوی صاحب کتنے پاپولر ہیں یا کتنا ان کا پولیٹیکل وہ ہے, یا کیا کہتے ہیں اس سے پہلے نقی
جب وزیر اعلیٰ بنے کوئی تھے, کمپیریزن نہیں ہے, وہ تو نہیں میں جو بات کر رہا ہوں, کئی وزیر اعلیٰ بنے, یا پھر وہ جو شہید ہو گئے تھے, انہیں قتل کر دیا گیا تھا نون لیگ کے جو تھے, نام میرے حیدر وائیں, ٹھیک ہے, یہ تو دلہن وہی جو پیا من بھائے, ٹھیک ہے, اگر پیا کو من بھائے. پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس پہ بہت ساری فورسز کا ایگری کرنا ضروری ہے. تو اگر علیم خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر نہیں, وہ بہت سارے فورسز کے لیے قابل قبول ہے, ایسی کوئی پھر بات اگر نہیں ہیں تو آ جائیں گے. بہرحال اس وقت نون لیگ, دیکھیں ایک جملہ اور کہوں گا, آئی ایم سوری, میں یہ سمجھتا ہوں, میں علیم خان صاحب سے نہ میری کوئی ملاقات نہ میرا کوئی وہ ہے, میرا دل یہ کہتا ہے کہ علیم خان آ جائیں, آنا چاہیے. یہ کیوں یہ لاہور نواز شریف صاحب کا کوئی گھر کا وہ باغ ہے جس میں انہی کی مرضی کے گونگلو کے پھول کھلیں گے, ٹھیک ہے نا, وہی جو چاہیں گے وہ ہوگا, یا انہی کے سر پہ رہے گا, اور کچھ نہیں ملے گا تو وہ حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. یار یہ پنجاب ہے یار, 60% پاکستان ہے. اگر وہ اس وقت اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, ہی ہیز آل دا رائٹ. دوسری چیز یہ کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو یا تحریک انصاف ہو, آپ کو کے پی کس ڈائریکشن میں جاتا نظر آ رہا ہے؟ بیکاز کے پی میں اس وقت ایک بڑا عجیب فنومنا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ PTI کے کارنر میٹنگز بھی بڑی پاپولر ہو رہی ہیں. فضل الرحمان کو تھریٹ ہے, وہ وہاں کیمپین کر نہیں پا رہے, بقول ان کے ماحول بھی نہیں ہے, موسم بھی ٹھیک نہیں ہے. نواز شریف انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو اپنی پڑی ہوئی ہے, تو کے پی کدھر جا رہا ہے؟ اچھا, ویری انٹرسٹنگ. کل میری ایک میں نے ان کا نام لے رہا مناسب نہیں, جس طرح کے حالات ہیں, میں نے ان سے یہی ایگزیکٹلی یہی پوچھا. میں نے کہا وہاں تو طوفان آ گیا ہے, پنجاب تو اتنا سویا ہوا ہے, خاموش ہے. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی جو میرا خیال ہے یہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک کلچر بھی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے مجھے آف دی ریکارڈ بتایا, اس لیے میں نام نہیں بتا رہا. کہتے ہیں کہ میرے گھر میں DSP اور 5 پولیس والے پہلے آئے کہ سر ہمیں حکم آیا ہے کہ آپ کے گھر میں ہم نے اپنا چھاپا مارنا ہے. تو ایک تو اس نے بتایا کہ ہمارے لیے ہم جان دے سکتے ہیں, خواتین ہمارے لیے آنر جو ہے نا اس پہ ڈیتھ ہے. مطلب اگر آپ نے میری خاتون کو کچھ کہہ دیا نا تو میرے پاس صلح نہیں ہے, ڈیتھ یا میری ہے یا آپ کی ہے. تو انہوں نے مجھے, یہ میرا مسئلہ کل کی بات, یہ میرے پرانے دوست ہیں, مطلب جان پہچانے جو جرنلسٹ, انہوں نے کہا یار جو پنجاب پولیس, بلکہ انہوں نے بڑی مزیدار بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں جب انگریز تھا تو باقی ریاستوں میں ڈرایا جاتا تھا کہ اگر تم بندے کے پتر نہ بنے تو ہم پنجاب پولیس کو بلا لیں گے. تو جو اچھا, دوسری ایک اور ایڈیشنل بات کروں, اس وقت اگر آپ 6 مہینے دیکھیں نا, یو ول امیز ٹو نو, سب سے زیادہ جو ہوئی ہے نا اپنا پروموشنز وہ پنجاب پولیس کی ہوئی ہیں, پیسے سب ان پہ. ہمارے CM صاحب اور اسلام آباد ہمارے CM صاحب نے ابھی فرمایا کہ لاہور میں کوئی 26-27 نئے تھانے بنا دیں گے, ان کو استری کر دیں گے, وہاں نیٹ اینڈ کلین ہوگا. ان کو بڑا برا لگا کہ باتھ روم صاف نہیں ہے. وائی آپ نے, میں اگر آپ سائنٹیفکلی اسٹڈی کر لیں, ہمارے کرائم رپورٹر سے پوچھ لیں, 6 مہینے میں اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں پنجاب پولیس کو, اور پنجاب پولیس اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے, آپ ان کو حکم دیں. کس چیز کا ریوارڈ ملا ہے یہ میں نہیں جانتی, کس چیز کا ریوارڈ ملا ہے, کیونکہ جو وہ کر رہے ہیں ابھی بھی, جو باہر وہ بچوں کے اوپر FIRs کاٹ رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی پچھلے تقریباً پورے 1 سال میں ان کا جو ریکارڈ رہا ہے وہ کوئی اتنا قابل تحسین کیا ذکر کے قابل بھی نہیں ہے. بہرحال KP فیکٹر کی طرف میں جاؤں گی دوبارہ سے, کہ مطلب فضل الرحمان کیمپین نہیں کر پا رہے ہیں اور شیر افضل مروت کر پا رہے ہیں, یہ کیسے؟ دیکھیں ایک تو میں اپنا ایک چیز, پرویز خٹک بھی نہیں نظر آ رہے. وہ کہتے ضرور ہیں کہ میں سب کو ہرا دوں گا اور میں وزیر اعلیٰ ویسے ماشاءاللہ نظر نہیں آ رہے. پرویز خٹک صاحب کو تو ویسے بھی خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے, نظر نہیں آتے. اچھا, ہو سکتا ہے کہیں ہو, ہمیں نظر نہ آئے. خوردبین سے نظر آتے ہیں, وہ ذرا اس طرح کی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں فضل الرحمان صاحب پہ بہت سخت تنقید کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں, لیکن مجھے ان کی ایک چیز, کل میں نے ایک کلپ دیکھا, مجھے بہت پسند آیا, اور میں نے کہا میں ضرور بات کروں گا اور فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا. جب ان سے ایک صحافی نے سوال کیا بشرا بی بی کے حوالے سے اور مانیکا کے حوالے سے, تو انہوں نے بڑا برا منہ بنا کے کہا کہ نہیں, میں نے اس پہ بات نہیں کرنی. دیٹس اے گریٹ جسٹر, ٹھیک ہے نا, میں آئی مسٹ اپریشیٹ اٹ, ٹھیک ہے نا, کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا فرض تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اس گندے بدبودار تعفن زدہ ماحول میں کسی بندے نے تو کوئی گریس کا مظاہرہ کیا نا, ٹھیک ہے نا, تو یہ میں آئی مسٹ اپریشیٹ. اب آ جائیں KPK کی طرف. دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ KPK میں جو پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا ہے نا زنیرہ صاحبہ, جی, وہ
آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ کے پی کے میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے وہ نکل رہے ہیں اس میں پاک فوج کے حق میں نعرے لگتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا. یعنی ایک چیز تو ایک سیاسی میسیج تو یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے یا کسی ادارے کے خلاف نہیں نکل رہے, وہ پولیٹیکل نکل رہے ہیں. اب اگر وہ پولیٹیکل نکل رہے ہیں تو پھر ان پولیٹیکل اس میں سے ایک آواز آتی ہے کہ تیرا کیا بنے گا کالیا, زرداری صاحب آپ کدھر جائیں گے, فضل الرحمان صاحب آپ کدھر جائیں گے, بلاول بھٹو صاحب آپ کے, اور نواز شریف صاحب کا تو خیر کہیں وہاں پہ نام و نشان نہیں ہے. یعنی اگر وہ پولیٹیکلی انہیں آزادی ملتی ہے تو یہ تو لوگ مر گئے وہاں پہ, یہ تو تب ان کو تو کوئی جگہ ہی نہیں, اسپیس ہی نہیں ملے گی. یہ اس لیے خوف زدہ ہیں. اور ایک صرف جملہ اور میں عرض کر دوں کہ نواز شریف صاحب اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اور ایک ٹوٹی پھوٹی لنگڑی حکومت کے خواب و خیال کے اندر نا اتنا بڑا قومی کھلواڑ کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی. یہ قومی کھلواڑ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا تھا جب مشرقی پاکستان میں ایک سیاسی جماعت جو تھی وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی تھی تو بھٹو مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ ان کا سارے توجہ مغربی پاکستان کی طرف تھی کہ مجھے یہاں کی حکومت مل جائے, باقی خیر ہے, فوکس اس پہ تھا. ٹھیک ہے نا, وہاں جو ہو رہا ہے پاپولیرٹی کی طرف ٹھیک ہے. اگر آپ ایسا ایک حکومت لینا چاہ رہے ہیں جس میں کے پی کے آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ کچھ اس طرح کے سینٹیمنٹس آ جائیں کہ وہ کہیں جی ہم نواز شریف کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, تو آپ سوچیں کہ ان انتخابات اور انتخابات کے جو بھیانک نتائج ہیں وہ کہاں جا کے کھڑے ہوں گے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنی ساری ہسٹری دیکھیں, پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں اور اپنے سارے پولیٹیکل لیڈرز کا فوکس دیکھیں تو وہ ہمیشہ پنجاب رہتا ہے. اور جتنے بھی چینجز آئے ہیں, جتنے بھی نئے لوگوں کو موقع ملے وہ ہمیشہ کے پی میں ملے ہیں. نہ پنجاب کسی ایک جماعت کی ہیجمنی سے اپنی جان چھڑا سکا ہے, نہ کراچی, سندھ, بلوچستان کے اپنے ڈائنامکس ہیں, وہاں پہ انہی لوگوں نے آنا ہوتا ہے, صرف فیسز چینج ہوتے ہیں. کے پی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوکل باڈیز سے لے کے وزیر اعلیٰ کی سیٹ تک ہمیشہ سرپرائزز ملتے ہیں. اور اگر وہاں پہ اس وقت ورکر کنونشن ہو پا رہا ہے پی ٹی آئی کا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں کلچرل ایلیمنٹ یقیناً ہوگا کہ وہاں پہ اس طرح کے کریک ڈاؤنس نہیں ہو رہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ارد گرد بہت ساری کانسپریسی تھیریز بھی ہیں کہ شیر افضل مروت اگر اتنے مطلوب ہیں تو وہ اتنے آزاد کیسے پھر پا رہے ہیں. اگر سیکیورٹی فورسز کسی کو پکڑنا چاہیں تو وہ پکڑ سکتی ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی آل نو دیٹ. اور اس کے بعد ان کے زیر سایہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا کے اگر پی ٹی آئی یہ مشورہ دے رہی ہے یا یہ کسی کو شو کرا رہی ہے کہ ہم اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں, تو پھر اس بیان کا کیا کرنا ہے جو کہ ایک دفعہ صرف سامنے آنے پہ ایکس چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں تو ہر حال میں جو کہتا تھا اسی پہ قائم ہوں. یہ کانٹرڈکشن اپنی جگہ موجود ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور میاں نواز شریف آج ایک دفعہ پھر بولے اور لگتا ہے بیانیے کی ابھی بھی تلاش میں ہے. اور اگر جو ابھی 2017 تک کا بیانیہ تھا وہ انہیں لگا کہ وائبل نہیں ہے تو وہ چلے گئے ہیں 1999 پہ, وہ کارگل پہ چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں شاید مجھے اس لیے نکالا تھا کیونکہ میں نے کارگل کو روکا تھا, اس کو روکنے کی کوشش کی تھی. کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اپنے ماضی میں ایسا جو بیانیہ بن سکے. اور آج تو انہوں نے بڑے کرب کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا قوم جاننا چاہتی ہے کہ 2018 میں ہوا کیا تھا, پاکستان کو جہال ہو گیا ہے, آج تک ایسا ہوا نہیں تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کے جیتنے کی پیشن گوئی بھی کر رہا ہوں. میرے دور میں پاکستان ترقی کر رہا تھا, سی پیک کی رفتار تیز تھی. قوم کو بتائیے کہ الیکشن 2018 میں کیا ہوا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اور ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس بات کا ادراک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں, پاکستان کے بارے میں جو وہ بات چیت کرتے ہیں, اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں پلیٹیچیوڈ. وہ صرف لفظ ہوتے ہیں, لفاظی ہوتی ہے. اس کا نہ آپ ڈھونڈ کے بھی میننگ ڈھونڈ سکتے ہیں, نہ اس کا مقصد ڈھونڈ سکتے ہیں. یہی الفاظ, یہی انشاءاللہ, ماشاءاللہ, اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, یہ سنتے سنتے ہم بڑے ہو گئے ہیں. اور رانا صاحب آپ تو بہت بڑے ہو گئے ہیں, تو آپ کچھ کہیں گے؟ یہ آج وہ بیانیہ کی تلاش میں تھے, دوبارہ کارگل تک پہنچے ہیں, کچھ ملا ہے ان کو؟ بہت زیادتی کہ آپ نے مجھ سے سوال میں نے سچ بولا. میری آنکھوں میں آنسو ہیں, مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے. اتنا کرب
اور قوم کے لیے دکھ میاں صاحب کے آج لہجے میں تھا کہ میرا تو گلا روند گیا ہے, میرے سے بات نہیں ہو رہی. کوئی اکانومی پہ بات نہیں, آگے کیا کرنا ہے, کس طرح نکالیں گے سی پیک کی رفتار کو, جو بلاکیڈ لگا ہے, جو وہ کہتے ہیں بڑی رفتار تیز تھی, اس کو وہ کیسے آگے لے کے چلیں گے. آج کے حالات ڈیفرنٹ ہیں, جیو پولیٹیکل معاملات ڈیفرنٹ ہیں, اس پہ کوئی کامنٹری نہیں. یہ کیا لفاظی ہے؟ قوم جاننا چاہتی ہے کہ 2018 میں کیا ہوا. قوم تو سمپل الیکشنز چاہتی ہے, مسئلہ آگے بڑھائیں, ٹکٹس وغیرہ. جی بالکل. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ تمام امیدواروں کو ٹکٹ بانٹ دیں گے, ایک ٹکٹ نہیں دیں گے. کون سی ٹکٹ؟ واپسی کی ٹکٹ, جو ہر وقت ان کی جیب میں ہوتی ہے نا, وہ ٹکٹ وہ کبھی کسی کو نہیں دیں گے. وہ انہوں نے جیب میں رکھی ہوئی ہے, ریٹرن رکھتے ہیں جیب میں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بنا تو پھر واپسی, کوئی بات نہیں, درویش ہیں کہ وہ چلے جائیں گے. لیکن ان کی 2-3 چیزیں ذرا, میں باقی چیزیں تو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی. لوگ مہنگائی میں اپنی ساری کمائی کھو چکے, بجلی کا بل نہیں دے پا رہے. اس دور میں 40 سے 50 ہزار روپے تک کمانے والا بھی کیسے گزارا کرے گا؟ اچھا زنیہ صاحبہ, یہ سارا ملبہ چلے ڈال دیں آپ قاسم کے ابو کے اوپر کہ اس کے 3-3.5 سال نے ملک کا بیڑا غرق کیا. دہشت گردی بھی ان کی وجہ سے واپس آئی, مہنگائی, سی پیک بھی ان کی وجہ سے رکا, انتخابات بھی غلط ہوئے, ان کو مسلط کیا گیا, سب مسئلہ انہوں نے کریٹ کیا. سارا کچھ. ٹھیک ہے, ایک میں ہی برا ہوں, باقی سب لوگ اچھے ہیں. میں مانتا ہوں بہت ہی برا تھا. اس کے دور میں 25 ارب ڈالر بھی تھا, اور لنگر خانے بھی چل رہے تھے, عارضی قیام گاہیں بھی چل رہی تھی, ہیلتھ کارڈ بھی چل رہا تھا, پیٹرول بھی بہت سستا تھا. لیکن بہت برا انسان تھا وہ. اور جو 17 ماہ ان کے بھائی نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا, اس کا کوئی جواب نہیں دے گا. 17 ماہ جس طرح آپ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر لے کے گئے, اس کے دور میں تو 5.7% جی ڈی پی تھا گروتھ. ہاں جی بالکل. اب -1 پہ چلی گئی تھی IMF کی جو رپورٹ آئی تھی. تو تمہارے بکل کے اندر چور بیٹھے, ایک طرف شباشی بیٹھے, ایک طرف اسحاق ڈار بیٹھا ہے, اور آپ کو وہ نظر ہی نہیں آ رہے. اور یہ جملے آپ تکلیف دیتے ہو اور پھر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو کہ جی وہ مہنگائی میں ساری کمائی کھو چکی. کس نے لی وہ کمائی؟ میرے بچے بھوکے ہیں, میرے گھر میں بجلی نہیں ہے, میرے گھر کے اندر بے روزگاری ہے. اور تم نے تو کبھی بے روزگاری کتاب میں بھی نہیں پڑھی. تم نے تو غربت, بھوک, مہنگائی جو ہے کبھی کتاب میں بھی نہیں دیکھی. تم لندن سے اسٹرابری کھاتے ہوئے ادھر آ جاتے ہو, ادھر سے تم پائے کھاتے ہوئے لندن واپس چلے جاتے ہو. تم نے جو زربرگ لباس پہنے ہوتے, جو میک اپ کرتے ہو تم, اس پہ ایک گھر کے کئی مہینے کا خرچہ چل سکتا ہے. تم باتیں کر رہے ہو یہ غربت کس نے پھیلائی, یہ کس نے کیا. جواب دو. تم 1981 سے تم پاکستان کے ساتھ چپکے ہوئے ہو, 4 دفعہ IMF کے پاس جا چکے ہو. اس دوران تمہاری ایک فیکٹری سے آج تم کھربوں پتی ہو. میرے بچے کیوں نہیں ہو سکے, تمہارے بچے کیسے ہو گئے؟ یہ ساری باتیں اب کیسے گزارا کریں گے, وہ کیسے کریں گے. لے آؤ لندن سے پیسے سارے, لے آؤ سعودی عرب میں جو اسٹیل مل لگائی ہے, گزارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, ابھی ہو جائے گا گزارا, بالکل ہو جائے گا. ہاں لیکن مجھے یہ بتائیے ملک صاحب, 1997 سے لے کے ابھی تک تو نہیں چلے, میں کہتی باجوہ صاحب تک کہہ لیتی ہوں میں, چیف جسٹسز اور چیف آف آرمی سٹاف سے پھڈے مول لے لے کے بار بار جانا بار بار آنا, یہ سب وہ خود ہی کرتے رہے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ میرے لیے پولیٹیکل کنزپشن ہے, بڑا سمجھدار آدمی. میں تو دیکھتا ہوں چھیڑتا ہے, بس نام کچھ نہیں لیتا. سرونگ کبھی نہیں آئے گا, آرمی چیف کا نام نہیں, کارگل پہ پہنچ گئے, بڑا بہت آگے بھی جائے گا تو جنرل فیض تک جائے گا, آرمی چیف تک نہیں جائے گا. کیونکہ جس بندے نے 5 آرمی چیف اپوائنٹ کی, اس کو اس آرمی کا, اس انسٹیٹیوشن کا پتہ ہے کہ کہاں تک چھیڑنا ہے, کہاں تک نہیں چھیڑنا. میں تو ساری یہ پولیٹیکل سمجھتا ہوں, یہ سارا سٹائل ہے کہ آہستہ آہستہ چھیڑتے بھی جاؤ اور نام بھی نہ لو. پنجابی جی کے اندر پھندا نہیں پوانا, اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینی. یہی یہاں کی ریالٹی ہے, یہی یہاں کی سیاست ہے. ہاں لیکن یہ بتائیں کہ جب ان کو اتنی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے, ابھی تک جو ملی اس کو بھی ذہن میں رکھیں, اور آج بھی جو تاحیات نہلی پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے, یہ کوئی چھوٹی فیسیلیٹیشن تو نہیں ہے. چیف جسٹس نے صاف اپنا مائنڈ ایکسپوز کر دیا ہے. گو کہ کیس جو ہے وہ میر بادشاہ کے اسرانی نااہلی کیس تھا, اس کی سماعت تھی, جعلی ڈگری کا کیس تھا ان کے اوپر, 2007 میں نااہل ہوئے تھے اس پہ. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ چلے گئے اور 2018 کا الیکشن انہوں نے لڑا. اب اسی بیس پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک دفعہ نااہلی کے بعد وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, تو اور جو لوگ ہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد وہ کیوں نہیں الیکشن دوبارہ لڑ سکتے؟ تو سپریم کورٹ نے آج کھل کے کہہ دیا ہے کہ ایک پریویل کرے گی, ایک چیز پریویل کرے گی, اس کے لیے انہوں نے لارجر بینچ بھی بنا دیا ہے. تو جس طرح ایون فیلڈ
کا معاملہ 2 منٹ میں سائٹ پہ، آدھے گھنٹے کے اندر اندر سائٹ پہ ہو گیا، جس طرح العزیزیہ کو میرٹ پہ سننے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ سب کچھ تو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انہی کے لیے ہو رہا ہے. اگر ابھی بھی ان کے شکوے نہیں ختم ہو رہے تو اور انہیں کیا چاہیے؟ ویسے تو آئی فلی ایگری ود یو، ہی از ان ہیون. وہ پانچوں انگلی گھی میں. آج کے دن کس طرح میں آپ کو ڈیولپمنٹ بتانے لگوں اس نظام کو سمجھنے کے لیے. آج بڑی خبریں ہیں جی کہ وہ جی بانی چیئرمین کی 3 جگہ سے نا ضمانت ہوگی، اور ڈپٹی جو چیئرمین ان کی بھی ضمانت ہوئی ہے. ٹیررزم کے کیس ہے. ٹائم تھوڑا میں اتنا لمبا نہیں بول. ایک خبر آپ کو پازیٹیو میں نے دی ہے پی ٹی اے کے ریفرنس سے. 3 خبریں میں آپ کو دیتا ہوں. میں کبھی کبھی سوچتا تھا فروغ نسیم کے تھرڈ گئے، وہ بڑے وہ آج آ گئے، آج آ گئے. کیا انہوں نے فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جناب میں وزیر انصاف تھا، قانون کا منسٹر میں تھا، میرے پاس نہیں، میرا بانی چیئرمین پہ حکومت نہیں ہے کہ دسو یہ 190 جو ملین پاؤنڈ آ رہے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. یعنی کہ اتنا بڑا ایویڈنس طریقے سے دے دیا کہ جناب یہ قانونی طور پہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. آج کی صرف بتا رہا ہوں. دوسری جو چیز جو آپ نے ابھی ڈسکس بھی کرنی کہ غیر شرعی کیس ہے، آج آپ کی عدالت نے وہ بھی کہہ دیا. اچھا آپ کی بات میں ایڈ کر دیتی ہوں. میں ایک طرف تو ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ ایک میں پھنستے ہیں، سائڈ میں دوسرے میں پھنستے ہیں، پھر اور کچھ نہیں تو جو ان کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس ہے وہ بھی آج قابل سماعت قرار دے دیا گیا. اتنا stark difference in two leaders of پاکستان. مجھے ہمارا کامن دوست ہے کاظم خان، پریزیڈنٹ بھی ہمارا، مجھے آج اس کا ٹویٹ بڑا اچھا لگا. اس نے کہا اگر پی ٹی اے کے بانی چیئرمین کو ضمانت ملے نا تو اس چیز کی ضمانت ہے کہ ایک کیس اور ہوگا اور ایک گرفتاری ایک اور ہوگی. اب یہ جو عدالت نے فرما دی ہے کہ غیر شرعی جو شادی ہے ہم آپ کا کیس کریں گے، اس میں بالکل ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ ایک آپ کے ہسبینڈ ہے وہ بتا دیں کہ جی اس تاریخ کو میرے نا طلاق دی ہے، وہ لیگل طریقہ ہے. یہ قانونی زبانی میں بات نہیں کر رہا، وہ ڈیٹ مسٹ بی رجسٹرڈ، وہ کاغذوں میں ہونی چاہیے نادرہ کے بعد. پھر ان کی شادی ہوتی ہے 1 جنوری کو، وہ بھی ڈیٹ لکھی ہے کہ اس ڈیٹ میں. اب عدالت نے صرف 2 تاریخیں دیکھنی ہے کہ اس تاریخ میں اتنے وہ دن ہے جو اسلام آپ کو کہتے ہیں اتنے دن آپ رکھیں. اگر وہ دن نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کی غیر شرعی شادی ہوئی ہے. اگر غیر شرعی شادی ہوئی ہے تو آپ چلے گئے. لیکن اسلامی شرعی کونسل میں جب یہ معاملہ جائے گا تو اس پہ تو مختلف علماء کی مختلف رائے ہے. میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں لیکن پتہ نہیں. اچھا میں کوئکلی جو اصل آپ کا سوال تھا، میں ٹائم زیادہ لے گیا. سپریم کورٹ کا جو چکر ہے وہ اتنا بڑا ان کا کمنٹ ہے. اب نے ہمارے قاضی صاحب کا چیف جسٹس کو انہوں نے فرمایا کہ ایک بات ہے کہ یہ جو الیکشن ہے وہ اس ایکٹ کے تحت ہی مطلب یہ پریویل کرے گا. یہ ان کا انہوں نے کہا ایکٹ پریویل کرے گا. اور یہ اچھا یہ ہم بھول بھی کیسے سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت میں جب بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ساری کوششیں کی جا رہی تھیں، الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو رہی تھی، پارلیمنٹ کے فلور سے بندیال صاحب کو بہت کچھ کہا جا رہا تھا، وہ اس سب کا حصہ تھے. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، آج سے 6 مہینے پہلے کی یہ بات ہے. تو اب وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ ایکٹ پریویل نہیں کرے گا. وہ ڈیفینیٹلی یہی کہیں گے کہ جی ایکٹ پریویل کرے گا کیونکہ پارلیمان نے فیصلہ کیا اور پارلیمان سپریم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ قاضی صاحب جو کہہ رہے ہیں اور جو بھی ان کی بات ہے اور جو ابھی آپ نے بندیال صاحب والی بھی بات کی، تو میں نے بہت پہلے بھی اور بار اپنے اس پروگرام میں کہا ہے کہ جو ہم بوتے ہیں وہ ہمیں کاٹنا پڑتا ہے. آج قاضی صاحب نے جو بندیال صاحب کے دور میں بویا تھا وہ جسٹس اعجاز الحسن اور ان کی شکل میں کاٹنا پڑا. آج اعجاز الحسن صاحب نے جو خط لکھا ہے ٹھیک ہے نا، اس میں انہوں نے اس سارے سسٹم پہ اور قاضی صاحب پہ عدم اعتماد کر دیا. وہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے جو اس وقت ہو رہی تھی، یعنی انہوں نے عدم اعتماد کر دیا. اب آ جائیں یہ جو فیصلے ہیں ہمارے، جو ہم فیصلے کرتے ہیں تو مجھے تو عزیز بات پہ آ رہی تھی کہ ایک بندے کی جعلی ڈگری ثابت ہو گئی اور پھر اس کو فارغ کر دیا اور پھر اس نے پھر الیکشن لڑ لیا. تو کیا اس کی ڈگری اس دوران اصلی ہو گئی تھی؟ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ ہمارے اس سسٹم کا اس سے زیادہ بھیانک مذاق نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ زنیرہ صاحبہ ہم نا جو کرپشن کی وہ آئی ہے رینکنگ، اس میں ہماری عدلیہ 30 نمبر پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ بجائے ادھر ادھر تانگ جھانک کرنے کے، بندہ اگر ہماری جوڈیشری ایک دفعہ منجی تھلے ڈانگ بھی پھیر لے نا اور وہ اپنے اندر چھپے ہوئے چور بکل کے اندر چھپے ہوئے چوروں کو ایک نظر دیکھ لے تو زیادہ بہتر ہوگا. لہذا میں تو اس نظام کو، اس جوڈیشری نظام کو، یہ سارا سیاسی مصلحتوں کے اوپر ہونے والے فیصلے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ڈرامہ جو ہوتا ہے یہ کسی کی خواہش اور کسی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. تو اس میں آئین، قانون یہ میٹر ہی نہیں کر رہے ہوتے. ضرورتیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں اور اس وقت کی طاقتور کی جو خواہش ہے وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ میٹر نہیں کر رہی ہوتی. تو میرا یار ملک میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی بڑھ کے مارتا رہتا ہے کہ جی وہ
بڑے کیا پریویل سمجھدار ہیں، سمجھدار ہیں، سسٹم کو سمجھتے ہیں. گفتگو میں کرتا ہوں، بڑھ کے نہیں مارتا الفاظ. اچھا بڑکوں سے آپ بڑک ہونا تو تمہارا کام ہے، میں بڑک نہیں مارتا، میں تو سنجیدہ بات کرتا ہوں. وہ اس کو بڑک ہونا اشارہ ہی نہیں کیا، آپ وہاں شروع ہو گئے بڑک پہ چلے گئے. دیکھ لیں بندے کو آپ اس جگہ لے آئیں کہ آپ کچھ نہ کہیں اور وہ آپ کی مرضی کا بولنا شروع کر دیں، وہ بات سمجھ جائیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال بات یہ ہے کہ اگر میاں صاحب اس ساری چیز کو سمجھتے ہیں، بقول ان کے 5 آرمی چیف رکھے اور پھر بہت سارے، لیکن سوال پھر یہی ہے کہ اگر آپ 5 آرمی چیف رکھ کے ایک چیف جسٹس اپنی جان بچانے کے لیے چیمبر سے اٹھ کے بھاگ جائے، جسٹس سجاد، ایک کو آپ زبردستی سیک کر دیں، ایک کے اوپر آپ الزامات لگا دیں، ایک کا طیارہ اغوا کروا لیں، اور آپ کہیں جی میں سسٹم کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، اور وہ بس دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری تھا، وہ بس ایسی بات کرتے ہیں پکڑ نہ دیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کارگل پہ سوال اٹھایا تھا تو مجھے یہ ہوا، تو کن کو کہہ رہے ہیں؟ وہ کارگل کا براہ راست تعلق کن سے جا کے بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، کون لوگ تھے کارگل کے ذمہ دار؟ اس وقت کے لوگ تھے، آپ سمجھے نا، وہ اس وقت کے لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں، اس وقت کے لوگوں کو. اچھا، یعنی کہ ہمارے ہاں سچائی بھی شکلیں بدلتی ہے. بالکل، وہ ٹائم بھی بدلتی ہے. پہلے وہ 2017 کے 5 کرداروں کی بات کرتے تھے، وہ بات کرنی انہوں نے بند کر دی. اس کے بعد انہوں نے سوچا ایسے کرداروں کی بات کریں جو دنیا پہ ہی نہ ہو، تو وہ ان کرداروں تک پہنچ گئے. میرا خیال ہے انہیں چاہیے کہ پھر نا براہ راست ہٹلر کو گالیاں دیا کریں، نہ وہ ہوگا نہ کوئی پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے، ادروائز آپ جب ڈرتے من کرتے، وہ دیکھیں جی پھر بندہ دیکھتا ہے مجھے تو پھر آپ لیڈر کس چیز کے ہیں یار؟ لیکن ایسی لیجیٹمیسی، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور بقول سپریم کورٹ کے بالکل آئین کے مطابق کر رہے ہوں گے. ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ ایک مورل لیجیٹمیسی بھی ہوتی ہے، لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہوتی ہے. مورل ایک سچائی ہوتی ہے، ایک ریالٹی ہوتی ہے. یہ میرا آرگومنٹ ہے. میرا آرگومنٹ ہے کہ ریالٹی یہ ہے کہ یار جو مرضی کو آپ حسد نکالو، غصے نکالو، جو مرضی کر لو نواز شریف کو، ساری آپ کے سارے رائٹس ہیں، مگر ہر بار وہ واپس آ جاتا ہے. 79 سے سفر شروع ہوا ہے، 81 پہ وہ منسٹر بنتا ہے پنجاب کا، 85 میں وہ چیف منسٹر بنتا ہے. آپ ٹائم نکال لیں، اکبر سے اوپر چلا گیا. لانگیسٹ پیریڈ ان دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ میں پاسا نہیں کر رہا. اچھا یہ نکال لیں، حسد جتنے مرضی غصے نکال لیں، آپ کا رائٹ ہے. میں کون ہوں تو اس کو پروٹیکٹ کرنے والا؟ میں تو ایک انالیسس دے رہا ہوں کہ جو فارمولا اس کے پاس ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، گھٹیا ہے، بہتر ہے، جو مرضی. آپ جتنا مرضی غصہ نکالیں. 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. میں حیران تھا، میں سر جوڑ لیے میں نے کہ لندن میں بیٹھ کے پھر اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے آرمی چیف، دا موسٹ پاورفل مین، ون آف دا موسٹ پاورفل مین آن دی ارتھ. جناب میرے سے زیادہ سمجھ تو اس کی اپوائنٹمنٹ پھر وہ کر رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی اس کے پاس ریالٹی، میں سچائی نہیں کہہ رہا. صاحب میں نا ملک کی اس بات پہ نا مطلب میں شدید اعتراض کرتا ہوں. یہ ہمارے اداروں کی تضحیق ہے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ بار بار بات کہیں کہ جی ایک مفرور آدمی باہر سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرتا تھا. کسی کی اتنی جرت اور اوقات نہیں ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے ایک مفرور جو پیر پکڑ کے واپسی کے لیے رستے مانگ رہا ہو وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرے گا. چیپیدی شوربا، ٹھیک ہے نا. اس کی پارٹی نے کیا، پرائم منسٹر نے کیا، اس کا وزیر اعظم تھا یہاں پہ. جی وہ تھا وزیر اعظم تھا. میں جو عرض کر رہا ہوں نا، جو آپ جیسے بتا رہے ہیں نا، تو جس طرح آپ بتا رہے ہو اس طرح بھی نہیں ہے نا. اس کا پرائم منسٹر اس کی پارٹی کا بیٹھا ہوتا، پاکستان مسلم لیگ نون کا پرائم منسٹر نے اس کی اپوائنٹمنٹ کی، اس کے سائن سے ہوا. آپ کر لیجئے، پھر میں بات کروں. میں کر چکا ہوں نا، کہ ہوا میں نہیں کام ہوا. آپ کو تو بڑا دکھ ہوا ہے کہ میں نے غلط بات کر رہے ہو نا، بات ہی غلط کر رہے ہو. اور میں کیا غلط بات کر رہا ہوں؟ نواز شریف کے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کرنے والا کس کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، آرمی چیف کس کے سائن سے بنتا ہے؟ اداروں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں آپ، براہ راست اداروں پہ حملہ کرتے ہیں. آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان اداروں میں کوئی سسٹم میرٹ نہیں ہے. سمپل سوال ہے. اب عجیب بات کر رہے ہو آپ. بتاؤ کس کے سائن سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے؟ وزیر اعظم. پھر وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ آخر شہباز شریف نے. ایک منٹ رک جائیں، ٹھیک ہے. اگر وزیر اعظم کے سائن سے وہ ہوتی ہے اور نواز شریف ہم کہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف نے سائن نہیں کیا، نواز شریف نے کیا، تو 17 مارچ جو اس ملک کا خون نچوڑا گیا وہ بھی پھر نواز شریف نے ڈائریکٹ نچوڑا، پھر وہ ذمہ دار تھا نا. پھر وہ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ جب شہباز شریف ذمہ داری نہیں لیتے جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو پھر آپ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایٹ سم پوائنٹ یہ ڈیبیٹ ساری میننگ لیس ہو جاتی ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جعلی ڈگری مسئلہ ہی نہیں ہے.
یا فورجری, کوئی غلط ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرنا, یا جھوٹ بولنا آپ کسی اور ملک کے شہری تھے اور آپ وزیر بھی بن گئے اس ملک میں. یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہمارے سامنے ہم وٹنس کر رہے ہیں اس ہسٹری کو, یہ اسی ملک میں ہو رہے ہیں, اور سسٹم فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو ہو رہے ہیں, ورنہ ہو ہی نہیں سکتے. میں اور آپ تو ایک جعلی ڈاکیومنٹ اگر غلطی سے کوئی پرانا ڈاکیومنٹ کہیں پریزنٹ کر دیں تو ہمیں تو فوراً پکڑ کے وہ لوگ تھانے میں بند کر دیں گے. اسی طرح کہاں تو ہم سنتے ہیں سرے محل کا اسکینڈل, چینی کا اسکینڈل, آٹے کا اسکینڈل, آشیانہ, منی لانڈرنگ, ایان علی, یہ راؤ انوار نے جو کچھ بولا. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انکاؤنٹرز کرنے والے راؤ انوار جو ہیں وہ نہ صرف باعزت بری ہوتے ہیں اسی سسٹم کے ہاتھوں, بلکہ آج وہ ایک بڑے کریڈیبل گواہ کے طور پہ انٹرویو میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے جب ان چیزوں پہ غور کریں تو پھر سارے سوالات ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. صرف سروائیول ذہن میں رہ جاتا ہے کہ سروائیو کرنا ہے کسی طرح. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور آج عدت میں نکاح کا جو محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے, جس کے تحت اب یہ کیس چلے گا, تو اس محفوظ فیصلے نے ایک دفعہ پھر مجھے تو شدید غیر محفوظ کر دیا ہے, کیونکہ آئی فورسی کہ پھر وہی اخلاق سے گری ہوئی باتیں, فیملی لائف, کسی کی ذاتی زندگی ٹی وی پہ ڈسکس ہوگی, اس کے اوپر میمز بنیں گی, اس کے اوپر یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز ہوں گی, اس پہ ٹویٹر پہ بھی کیچڑ اچھالا جائے گا. ایک ایسا گند ایک دفعہ پھر دیکھنے کو ملے گا جو ابھی پچھلا ہی ذہنوں سے نہیں گیا. اور معلوم نہیں کہ یہ جو اخلاقیات کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں, کیا کوئی ایسا پلان ہے جس میں یہ سوچا ہو کہ پھر اس کو ریورس کیسے کرنا ہے, یا جس میں یہ سوچا ہو کہ پھر جب اس کی آگ اپنے گھروں تک آئے گی تو اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. رانا صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں دوبارہ وہی سب کچھ جو کچھ ہم نے پہلے دیکھا ہے؟ دیکھیں جی, میں تو ایک الحمدللہ مسلمان ہوں, اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرو, میں تمہاری کروں گا. لیکن اگر آپ دوسروں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ تیار رہیں کہ یہ وقت کبھی بھی پلٹ سکتا ہے, اور میں نے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے. اور دوسری چیز ایک چھوٹی سی میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. عمران خان پہ 200 مقدمے بنائے, ہم سب ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے, لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ 200 مقدمے چل رہے ہیں, 200 مقدموں پہ اس کے وکیل اسے ملتے ہیں, جا کے 200 وکیل جب اسے ملتے ہیں وہ سارا دن وکیلوں سے مل رہا ہوتا ہے اور ان سے ڈسکس, رات کو وہ پوائنٹ بناتا ہے. اس کا تو بنی گالا ہے وہاں پہ جیل میں ہی بن گیا, اس کو کون سی تنہائی ہے؟ کھانا وہ اچھا کھاتا ہے, سائیکلنگ کرتا ہے, ڈبل پھیرتا ہے, اور اس کے بعد صبح سے لے کے شام تک وکیلوں سے ملتا ہے, اپنے پیغامات باہر بھیجتا ہے, اس کے بیانات باہر جا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک بنی گالا بن گیا. جو بھی ہو, میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, جو اس کا اثر سوشل فیبرک پہ آ رہا ہے, میں اس کی بات. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہ تو ہماری جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے, عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ خالی 2 چیزیں نہیں ہیں. زنیرہ صاحبہ, کیا آپ ریٹائرمنٹ کے بعد معاشرے میں نہیں رہیں گے, یا جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں یا سنتے ہیں, یا جب اس طرح کے کیسز آپ سنتے ہیں, اور یہ جو ولگیرٹی عدالت میں آپ کے چل رہی ہوتی ہے, تو آپ گھر نہیں جاتے؟ گھر میں فیملی نہیں ہوتی؟ گھر میں فیملی کو فیس نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہوا ہوتا اور ایسا ان چیزوں سے فرق پڑتا تو ہم یہ سب نہ دیکھ رہے ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ مورل رسپانسبلٹی بھی کافی حد تک انڈیویجول اب لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, انسٹیٹیوشنز پہ, اداروں پہ, جوڈیشری پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی, اور نہ ہمیں اب ان کی طرف دیکھنا چاہیے ان معاملوں میں. بہرحال ISPR کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سنڈے کو اپنے پہلے آفیشیل وزٹ پہ US پہنچ گئے ہیں, اور انہوں نے مختصر میڈیا ونگ نے اس حوالے سے بیان دیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ امریکن جو اعلیٰ فوجی قیادت ہے اور دیگر سرکاری حکام ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں گی. یہ یاد رکھیے کہ پچھلے دنوں بہت سارے امریکن آفیشلز جو ہیں وہ پاکستان میں کافی ملٹری ٹو ملٹری بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, پولیٹیشنز سے بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. امریکن ڈپلومیسی بڑی ایکٹیو ہے اس وقت پاکستان میں, اور اسپیسیفکلی اگر سینٹ کام کے سربراہ کی میں بات کروں تو گزشتہ اکتوبر میں انہوں نے جنرل عاصم منیر سے بات کی تھی, جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اور اس کے علاوہ جو وزیر دفاع ہیں لوئڈ آسٹن, ان کی بھی ایک دفعہ ٹیلی فون پہ ملاقات ہو چکی ہے.
کیا پرٹیکولر ایجنڈا آپ دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کا؟ ISPR نے تو بہت مختصر سا کہا ہے، لیکن پھر بھی اسپیکولیشنس تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں کہ کیوں وزٹ ہوگا. افغان ریفیوجیز کا معاملہ آئے گا بیچ میں؟ دیکھیں آرمی کلچر ویسے آپ کو پتہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ بڑی مختصر بات کرتے ہیں، مگر یہ جو بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں ویلیوبل ٹائم ہے. پہلے تو بات یہ کہ جس طرح آپ نے پہلے بتا دیا اکتوبر میں وہ مل چکے ہیں یہاں سے جو امریکن جنرلز ہیں ان کے رابطے ہیں. ایک تو یہ ایک میسیج ہے پاکستان آرمی کو کہ جناب اسٹیبلٹی کا، کہ آپ نے ایک سال جو کام کیا اس کا مطلب ہے یو آر ان کمانڈ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. یہ ایک جیسچر چلا گیا آپ کو. اب کہانی کیا ہے، پاکستان کی ریاست کو کیا چاہیے، اور اس میں جنرل منیر کی میرا ہر بچے کو پتہ ہے ایک شور چل رہا ہے جی کہ اکنامک اسٹیبلٹی، ہمیں معاشی تحفظ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے وہ. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا کا ورلڈ فائنینشیل سسٹم ہے اس میں آپ کو امریکہ کی طرف جانا ہوگا. یہ تو ہے پاکستان کا IMF ڈیفینیٹلی دیکھتا ہے، آپ سمجھ گئے. تو یہ اس لیے بڑا اہم ٹرپ ہے پاکستان کے لیے. اب دوسرا جو اسپیکٹ ہے کہ پاکستان آرمی کا یہ آپ کہہ لیں اس کا فخر کہہ لیں یا ایک ان یوزول بات کہہ لیں، پاکستان فوج اور امریکن آرمی کے اپنے ایک پرسنل بڑے ریلیشن شپ ہے. اور یہ کہانی آج کی نہیں، یہ 70 سال کی سٹوری ہے. اسی طرح پاکستان فوج کے چائنا سے بھی ایک بڑے کلوز ایک ڈیپ ریلیشن شپ ہے. اب امریکہ کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں نا پاکستان کے ساتھ وہ سن لیں، چائنا کے ساتھ ہوں تو پاکستان آرمی میٹر کرتی ہے، یوکرین وار میں وار ہے پاکستان آرمی میٹر کرتی ہے، غزہ کا ایشو بنے گا اسرائیل بنے گا پاکستان آرمی میٹر کرے گی، مڈل ایسٹ کی جو چینجز آ رہی ہیں پاکستان آرمی اینڈ ابو آل جو آپ کہہ چکی ہیں. 25,000 افغان کی تو تقریباً انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساڑھے جگر ہیں. اب لاسٹ جو کمنٹ میرا یہ ہے کہ اس ٹرپ میں وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اس ملک کی ریاست کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے والا جو الیکشن ہے اس کا سینیریو کیا ہے، پالیسیز آپ کی کیا ہیں. یہ جو 4 ایریا میں نے بتایا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس لیے پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے اور پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹرپ. ویل چیزیں تو ٹرانسپائر ہوں گی جب ایک دفعہ ملاقاتیں ہو جائیں گی، وہ واپس آ جائیں گے. اس کے بعد کوئی اگر ہمیں شفٹ لگے گا پالیسیز میں یا کنٹینویشن لگے گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو انڈین کورٹ ہے اس نے جو 5 اگست 2019 کا ایکٹ تھا بین الاقوامی قانون کو روند کے جو اسپیشل سٹیٹس آف کشمیر ختم کیا تھا انڈیا نے، آج اس کو لیجیٹمائز کر دیا ہے انڈین گورنمنٹ نے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ 2023 میں ہو رہا ہے، یہ ناقابل یقین ہے. اور پیلسٹائن پہ یقیناً اسرائیل مکمل قبضہ کر لے گا. یہ میرا انالیسز ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن جس طرف حالات جا رہے ہیں وہ اس پہ مکمل طور پہ قابض ہو جائے گا. لیکن قابض ہو کے اسرائیل خود ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ جو آپ اتنا ظلم اور اتنا آپ نے جو ہم نے تصویریں دیکھی ہیں، جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، وہ ناقابل بیان ہی نہیں ہیں، وہ ناقابل اعتبار ہیں کہ ایسا بھی ہو رہا ہے اس صدی میں، اس ٹائم میں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھی عالمی برادری کے ناک تلے ہو رہا ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے عالمی برادری کے ناک تلے ہو رہا ہے. تو انسانیت تقریباً ہر جگہ ہی دگرگوں ہے. دعا کرتے ہیں کہ چیزیں امپروو ہوں. I'll see you tomorrow.